ایک ایسی شادی جو محبت سے نہیں بلکہ انتقام سے شروع ہوئی، مگر پھر سچ، دھوکہ اور عدالت کے فیصلے نے سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ شاہجہاں راہا کو ریسٹورنٹ میں بلاتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، مگر راہا صاف صاف انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ارمان بطول کو ساتھ لے کر راہا کے گھر پہنچتا ہے۔ بطول راہا سے کہتی ہے کہ وہ زرون سے شادی کرنے جا رہی ہے، مگر راہا اسے بتاتی ہے کہ وہ زرون سے شادی نہ کرے، لیکن راہا بتاتی ہے کہ یہ وہ سب کچھ اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے۔ اگلے دن زرون فوراً مولوی صاحب کو سیف ہاؤس میں بلاتا ہے، لیکن راہا بڑی چلاکی سے نکاح کے کاغذات کی جگہ پراپرٹی کے کاغذات رکھ دیتی ہے۔ پھر جب نکاح کی رسم شروع ہوتی ہے، وہ دلہن کا لباس پہنے سامنے آتی ہے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرتے ہیں، زرون خوشی خوشی ان کاغذات پر دستخط کر دیتا ہے، لیکن راہا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور سب کے سامنے شادی سے انکار کر دیتی ہے اور زرون کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ اسی لمحے ارمان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر بطول آگے بڑھتی ہے اور زرون کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ ارمان فوراً پولیس کو بلاتا ہے اور زرون کو وہیں پر گرفتار کروا لیا جاتا ہے۔ تبھی بطول زرون سے کہتی ہے سب سے پہلے مجھے طلاق دو۔ ڈر کے مارے زرون فوراً بطول کو طلاق دے دیتا ہے اور پولیس انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اس کے بعد عدیل راہا کے پاس آئے اور کہتے ہیں بیٹی تم نے بہت اچھا کیا۔ ادھر ارمان کو خبر ملتی ہے کہ وسیم ہمیشہ کے لیے اسلام آباد جان رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ارمان کی طاقت استعمال کرتا ہے اور اس کی فلائٹ کینسل کروا دیتا ہے۔ پھر راہا کو ساتھ لے کر وہ ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور پولیس کے ساتھ وہاں سے اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ پھر پولیس زرین اور وسیم کو عدالت میں پیش کرتی ہے۔ جب عدالت میں ان کے خلاف ثبوت دیکھتی ہے تو دونوں کو 10-10 سال کی سزا سنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد راہا اور ارمان زرون سے سارا پیسہ اور جائیداد کاغذ واپس لے کر یہ سب کچھ عدیل کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں۔ جب راہا گھر واپس آتی ہے تو عدیل اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی ارمان تم سے سچی محبت کرتا ہے، مگر راہا ارمان سے کہتی ہے کہ مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہیں اغوا کیا تھا، ورنہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ارمان مجبور ہو جاتا ہے اور آسیہ کی وہ ریکارڈنگ چلا دیتا ہے جس میں وہ اپنے جرموں کو قبول کر رہی ہوتی ہے، وہی اغوا کے پیچھے ہاتھ ہے۔ وہ یہ سنتے ہی عدیل غصے میں بھر جاتا ہے اور آسیہ کو طلاق دینے لگتا ہے، مگر راہا فوراً آگے بڑھ کر اسے روک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ ایسا نہ کریں۔ یہ سن کر آسیہ کو بھی اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ روتی ہوئی راہا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ راہا بھی بڑا دل کا مظاہرہ کرتی ہے اور اسے معاف کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ارمان راہا کو شادی کی شاپنگ کرانے کے لیے مال لے کر جاتا ہے۔ پھر اگلے دن دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کی تقریب میں مولوی صاحب کو لے کر آتے ہیں اور جیسے ہی نکاح شروع ہونے لگتا ہے شاہجہاں بھی وہاں آ جاتا ہے، مگر اچانک وہ بطول کو دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسی وقت اسے بھی پرپوز کر دیتا ہے۔ ادھر ارمان راہا کا نکاح بخوبی مکمل ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد ارمان راہا کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور ایک نہایت قیمتی ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کرتا ہے۔ اسی دوران شاہجہاں عدیل کے گھر پہنچتا ہے اور بطول کا ہاتھ مانگتے ہوئے کہتا ہے میں بطول سے محبت کرتا ہوں۔ عدیل خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتا ہے، لیکن تبھی بطول وہاں آتی ہے اور کہتی ہے میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے امریکہ جا رہی ہوں، ابھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ پھر شاہجہاں کہتا ہے میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ جاؤ، اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ یہ کہہ کر بطول تعلیم کے لیے ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جاتی ہے۔ ادھر گھر میں اچانک راہا کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ارمان فوراً ہسپتال لے کر جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ارمان صاحب مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی ارمان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔